نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو فَوَجَدْنَاهَا پس ہم نے اس کو پایا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ہم نے اس کو پایا کہ بھرا ہوا تھا سخت چوکیداروں سے اور آگ کے شعلوں سے یا آگ کی چنگاریوں سے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور بے شک ہم بیٹھتے تھے وہاں پر بیٹھنے کی جگہوں میں سننے کے لیے فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ پس جو کوئی بات سنے اب جا کر یجد لہو شہابا رصدا تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شعلہ گھات میں وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں جانتے أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے جو زمین میں ہیں ام اراد بہم ربہم رشدا یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور بے شک ہم میں نیکی کرنے والے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہمارے راستے جدا جدا ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم نے یقین کر لیا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا اور ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اس کو بھاگ کر
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم اس کے ساتھ ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس کوئی خوف نہیں نقصان کا اور نہ ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں بعض فرما برداری کرنے والے ہیں اور بعض ظلم کرنے والے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس جس نے فرما برداری کر لی اس نے ارادہ کر لیا بھلائی کا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو ظلم کرنے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ قائم رہتے سیدھے راہ پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم انہیں پلاتے پانی وافر مقدار میں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ داخل ہوگا سخت عذاب میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الجن آیت نمبر 8 سے لے کر 17 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنات کی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، قرآن مجید کو سنا اور ایمان لے آئے، کفر و شرک سے توبہ کی اور اپنی قوم کے پاس دین کے مبلغ بن کے واپس لوٹے، اور اپنی قوم کو انہوں نے مختلف باتیں بتائیں اور سمجھائیں اور کچھ غلطیوں کی نشاندہی بھی فرمائی، جن میں سے کچھ ہم نے کل پڑھی ہیں اور کچھ آج کے سبق میں۔ وہ واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا، ہدایت کا راہ دکھانے والی کتاب ہے، شرک سے ہم نے توبہ کر لی اور ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس سے پہلے نادان اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے رہتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پر جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکتا۔ آج سمجھ آیا کہ وہ سب جھوٹ تھا، اور بعض انسان جنات سے پناہ مانگتے تھے تو اس وجہ سے بھی وہ تکبر اور غرور میں بڑھ گئے۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور آج کے سبق میں مزید اس سے آگے انہی کی بات ہے کہ جنات کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے اسے سخت چوکیداروں کے ساتھ بھرا ہوا پایا اور شعلوں کے ساتھ بھرا ہوا پایا۔ اس سے پہلے جنات آسمان کے پاس چلے جاتے اور وہاں انہوں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور وہاں بیٹھتے اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر زمین کی طرف آتے یا کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات چیت آپس میں کرتے، ان میں سے بعض باتیں جنات بھی سن لیتے، اور یہ اپنے جادوگروں اور شیطان لوگوں کے پاس آتے جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے، آ کر ان کو بھی کوئی باتیں ان میں سے بتا دیتے، اور اس طرح وہ غیب دان ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے۔ بادشاہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایک خبر
اور جناب انہوں نے دیکھو نا خبر بالکل سچی نکلی، حالانکہ یہ وہ ایک آدھ خبر وہ ہوتی جو فرشتوں سے چوری کر کے جن لاتے اور آ کر ان وڈیروں کو یا ان اپنے گمراہ کرنے والے لوگوں کو بتاتے۔ اس طرح پھر وہ ایک بات سچی اور پھر ایک سچی ہو تو کئی جھوٹ ساتھ ویسے ہی پھر چل جاتے ہیں، تو کئی جھوٹ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن کا نزول ہوا، جنات کہتے ہم تو اسی روٹین کے مطابق آسمان کی طرف گئے، لیکن اس سے پہلے اتنی سختی کبھی نہیں دیکھی۔ اب تو یوں لگتا تھا کہ پورا آسمان سخت چوکیداروں سے بھرا ہوا ہے، اور آگ کی چنگاریاں اور آگ کے شعلے ہمیں مار مار کے پکایا انہوں نے، اور وہاں قریب جانے ہی نہ دیا۔ اس وجہ سے ہم پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ، اتنی سختی کیوں ہو گئی ہے، اور پھر اس کی تحقیق کی جستجو میں ہم پھرتے پھرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو اسی بات کا ذکر کرتے ہیں، جنات کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمان کو دیکھا سخت چوکیداروں سے بھرا ہوا ہے، وشہبا اور آگ کی چنگاریوں یا شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم نے وہاں بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی، نقعد ہم بیٹھ جاتے، مقاعد بیٹھنے کی جگہوں پر، یعنی ہماری جگہ بنی ہوتی، کیوں؟ للسمع، سننے کے لیے، فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اس سے پہلے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر کوئی سننے کے لیے جائے، یجد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ایک شعلہ طاق میں پاتا ہے، گھات میں پاتا ہے، جیسے شعلہ گویا کہ انتظار میں ہے، وہ اوپر جائے تو فوراً اس کے اوپر وہ گر جاتا ہے اور اس کو جلاتا ہے۔ اب حالات بڑے مشکل ہو گئے، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں اتنی سختی ہے۔ یا تو زمین والوں کے لیے کوئی عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے، یا رب نے کوئی ہدایت کی فیصلہ کر دی ہے، یہ تحقیق ہمیں نہیں تھی۔ کہتے وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہم یہ نہیں جانتے تھے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کسی شر کا یعنی کسی تکلیف اور عذاب کا ارادہ کیا گیا تھا جو زمین میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فیصلہ کر دیا کہ زمین والوں کو تباہ کرنا ہے، اور جنات کو اوپر داخلہ اس لیے بند کر دیا کہ تاکہ زمین والوں تک یہ خبر نہ پہنچے کہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ کوئی عذاب کا فیصلہ ہو گیا؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا رب نے ان کے ساتھ رشد و ہدایت کا فیصلہ کیا ہے، کوئی اوپر سے وحی آ رہی ہے، کوئی اللہ کا خاص حکم آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سے روک دیا گیا۔ ان دونوں باتوں میں ہم کشمکش میں تھے اور جستجو میں تھے کہ اصل ہونے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو یہاں ایک عجیب جملہ اور بھی ہے، نقطہ، دو باتوں کا ذکر ہے کہ زمین میں عذاب کا فیصلہ ہو رہا ہے یا کوئی ہدایت کا۔ بھئی دونوں فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے۔ لیکن چونکہ عذاب کے لیے لفظ شر کا بولا نا جنات نے، اس لیے ساتھ رب کا ذکر نہیں کیا، اور ہدایت کے لیے رب کا ذکر کیا ہے۔ آپ غور کریں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا زمین میں شر یعنی عذاب کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا رب نے ہدایت کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ عذاب کا فیصلہ بھی تو رب نے ہی کرنا تھا، لیکن وہاں رب کا نام ادب سے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ آگے فرمایا جی، جنات کہتے ہیں ہماری حالت کیا ہے، ہم میں دو طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں بعض نیکوکار بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں۔ اب دوسروں کے لیے کوئی لفظ سخت نہیں بولا یہاں پر بھی، اس لیے کہ یہ دعوت دے رہے تھے، اور دعوت کے دوران انسان کو حد الوسع نرم الفاظ استعمال کرنے چاہیے، یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ جہاد میں، جہاد کے میدان میں وہاں جرأت اور سختی کے لفظ استعمال کیجیے، لیکن دعوت کے دوران جہاں تک ممکن ہو سکے، یہ نہیں کہ شریعت کی حدود کو تو نہیں کراس کرنا، جہاں تک ممکن ہو سکے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نرم الفاظ کا استعمال، یہ دعوت کے طریقوں میں سے بہت ضروری طریقہ ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ،
ہم میں سے کچھ نیکوکار بھی ہیں، کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ کنا طرائق قددا، راستے ہمارے جدا جدا ہیں، کوئی سیدھی راہ پہ چلنے والا، کوئی الٹی راہ پہ چلنے والا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے یہ گمان کر لیا، یہ بات ہمیں یقین ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، أَلَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا کون عاجز کر سکتا ہے؟ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بھاگ کر کے بھی ہم عاجز نہیں کر سکتے۔ دو صورتیں عاجز کرنے کی، ایک تو نعوذ باللہ مقابلہ کریں اور اللہ کو ہرا دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور دوسری صورت یہ کہ ہم بھاگ جائیں اور اللہ ہمیں پکڑ نہ سکے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ مقابلہ کر کے اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ خود بھاگ کر اللہ سے چھپ سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پہلے تو جستجو میں تھے، تلاش میں تھے کہ اصل معاملہ کیا ہوا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے جو قرآن سنا تو آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے نہ تو نقصان کا کوئی ڈر ہے اور نہ ظلم و زیادتی کا کوئی ڈر ہے، اس کے اجر میں کمی بھی کوئی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم بھی اس پہ ہرگز نہیں ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے بعض مسلمان بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض ہم میں ظالم بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقسط، اقسط یقسط اقساطا، فهو اقساط افعال باب، اور ایک ہے مجرد سے، جی قسط یقسط، اس کا معنی ہوتا ہے مجرد سے، یعنی تین حرفوں والا جب ہو تو قاصد، اس کا معنی ہوتا ہے ظالم، اور مقسط کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا۔ اب یہ کہ مجرد اور مزید کے باب آپ پھر داخلہ لیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ مجرد کا باب کون سا ہوتا ہے اور مزید کا کون سا ہوتا ہے۔ بہرحال مجرد کے معنی میں جب ہوتا ہے قاف سین طا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظالم، اور یہی باب جب مزید کے باب میں چلا جاتا ہے اقسط یقسط اقساطا، پھر اس کا معنی ہوتا ہے عدل کرنے والا، اور اس میں فاعل ظالم کے باب کا، مجرد کے باب کا آتا ہے قاسط، اور مزید کے باب کا آتا ہے مقسط۔ قاسط کا معنی ظلم کرنے والا، مقسط کا معنی عدل کرنے والا، تو یہاں پہ قاسط ہے۔ جی فرمایا انا من المسلمون ومن القاسطون، ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظلم کرنے والے ہیں۔ فمن اسلم، جس نے اسلام لایا، جس نے فرما برداری کی، فاولئک تحروا رشدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشد و ہدایت کا ارادہ کیا۔ تحری کہتے ہیں سوچنا، غور و فکر کرنا، تو انہوں نے تحری کر لی، یعنی ارادہ کر لیا رشد کا اور بھلائی کا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حطب لکڑیوں کو کہتے ہیں، ایندھن جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ اللہب میں ہے نا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حطب کا معنی لکڑیاں، ابو جہل کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی ہے، حطب۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے، مطلب خوب وقت پر بارشیں ہوتی، فصلیں ٹھیک ہوتی، اناج غلے خوب ہوتے ان کے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں۔ اگر بارشیں زیادہ ہوں، اناج خوب ہوں، پھر بھی دنیا ساری آزمائش ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جس نے اعراض کیا، جس نے منہ موڑ لیا اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اسے سخت عذاب میں اللہ داخل فرمائے گا۔ اصل تو اللہ کی یاد ہے،
اللہ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے. جس کو اللہ کی یاد نہ رہی وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ نیست و نابود ہو گیا. اللہ اپنی یاد ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.